حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر کی حالت۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرہ میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق کے طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بھی مکان میں رو رہی تھیں۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اسے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت منبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے ذریعے سے جو دوباری کے زینہ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مایوس ہو کر منبر کے پاس آ بیٹھے مگر بیٹھا نہ گیا، تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ یہ بےتابی سے غلام کے ذریعہ اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے جسم عطر پر بوریوں کے نشان بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دلبستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا، 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور ایک مٹھی جو ایک کونے میں پڑی ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہ روں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو۔ یہ روم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو وسعت ہے۔ یہ کیسر و کسرا تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہوں، اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہو کر یہ حالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طبیعت اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار فرمائیے کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ فائدہ: یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔
اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ فرمایا ایک ٹاٹ تھا جس کو دورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوہرا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسے ہی کر دو جیسے پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئیں دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کہ ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔